امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی محنت کو، یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ 4 مسلک ہیں، 4 فقہ کے اسکول آف جورسپروڈنس ہیں، یہ صرف 4 نہیں تھے، یہ کئی تھے۔ اپنے اپنے زمانے میں بہت سے فقہا رہے اور انہوں نے اپنے اصول اور اپنے ضوابط کے حساب سے چیزوں کو کیا، لیکن اوور دا پیریڈ آف ٹائم وہ ان کے فالوورز کم ہو گئے، ان کو پرسو کرنے والے کم ہو گئے، اور جو 4 مسلک رہ گئے ان میں حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی رہ گئے۔ اور اس میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مسلک کو اتنی تقویت دی، اتنی قبولیت دی کہ ان ممالک میں جہاں پر اعمال کے حساب سے، عبادات کے حساب سے مالکی یا شافعی اسکول آف جورسپروڈنس کو فالو کیا جاتا ہے، وہاں پہ بھی عدالتوں میں حنفی قواعد کے مطابق فیصلے دیے جاتے ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت ہے۔ ہم جب شروع میں پڑھنا شروع کیا تو ایک کتاب جو بیس بنی ہماری فقہ کی پڑھائی کی اور آخر تک اسی کو ہم پڑھتے رہے، وہ تھی قدوری شریف۔ قدوری شریف کو پڑھنا شروع کرتے ہیں ابتدائی سالوں میں، اسی کے اوپر پھر باقی فقہ کی تمام کتابیں اسی کی عبارت کو لے کے اس کی تفصیل پڑھا رہی ہوتی۔ حالانکہ امام قدوری رحمہ اللہ نے وہ کتاب جب لکھی تھی، انہوں نے شاید نہیں سوچا ہوگا کہ یہ اتنی زیادہ مقبول ہوگی۔ جتنے حضرات آج تک علم حاصل کرتے ہیں، آگے جا کے عالم بنتے ہیں، وہ سب کے سب اس کتاب کو پڑھتے ہیں، سب کے سب اس کتاب کو آگے پڑھاتے ہیں، سب کے سب اسی کتاب کی عبارات کو لے کے پھر اس کی شرح کو لکھتے ہیں، شرح سے پڑھاتے ہیں۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ کس قدر اس کتاب کی قبولیت ہے کہ آج تک ہر بندہ جو ہے وہ اس کو بیس استعمال کرتا ہے فقہ کو سمجھنے کے لیے۔ چلیں، اگر آپ قدوری شریف سے اتنا واقف نہیں ہے تو آپ نے یقیناً بخاری شریف کا نام تو سنا ہی ہوگا، صحیح بخاری کتاب۔ کوئی شخص اپنے آپ کو عالم کہہ ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس نے صحاح ستہ نہ پڑھی ہو اور صحاح ستہ میں بخاری شریف نہ پڑھی ہو، اور اس کو سمجھ نہ ہو بخاری شریف کو پڑھنے کی، اس کو سمجھ نہ ہو بخاری شریف کے اندر موجود جو سبجیکٹس ہیں ان کی۔ کس قدر قبولیت! تو قبولیت کا ایک مقام یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کام کو جاری فرما دیتے ہیں۔ لیکن جو چیز غور طلب ہے وہ یہ ہے کہ یہ انبیاء علیہ السلام، یہ محدثین، یہ فقہا، یہ جو اللہ کے ہاں مقبول ہوئے، قبول ہوئے، انہوں نے زندگی میں کبھی بھی اپنے اعمال کے اوپر فخر نہیں کیا۔ انہوں نے کبھی بھی یہ نہیں سوچا کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں نا، یہ تو بس فور گرانٹیڈ ہے، یہ تو ہوا ہی ہوا۔ حالانکہ انبیاء علیہ السلام کے معاملے میں تو اللہ نے خود حکم فرمایا کہ یہ کام کریں، اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کی مدد سے انہوں نے کام کیا، لیکن پھر بھی یہ نہیں سوچا کہ یہ کام قبول ہو جائے گا۔ امام قدوری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب انہوں نے قدوری شریف لکھی، قدوری شریف کو لے کے پھر وہ حرم گئے اور وہاں پہ انہوں نے طواف میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مسلسل یہ دعا فرمائی کہ یا اللہ اس کتاب کو قبول فرما لیجیے، اور اس میں اگر کوئی چیز ایسی ہے جو اس میں ناقابل قبول ہے تو اس کو تبدیل کر دیں۔ علماء لکھتے ہیں کہ اس طواف کے بعد ان کی کتاب میں خود بخود 3-4 جگہوں پہ تبدیلی ہو گئی اور وہ کتاب پہ اللہ کے ہاں مقبول ہوئی۔ اگر میں مبالغہ نہیں کروں، مجھے 100% یہ بات صحیح یاد نہیں ہے، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے قبولیت کی دعا کی اور پھر اس حدیث کو نوٹ کیا۔